13 رجب المرجب ولیوں کے امام، امام الاولیاء، خلیفہ چہارم، داماد رسول، حضرت مولا مشکل کشا مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت کا دن ہے۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کو رب ذوالجلال نے بہت سارے اوصافات سے نوازا۔ حضور کے تمام صحابہ کرام اوصاف کے اعتبار سے منفرد ہیں، جدا ہیں، لیکن ہر صحابی کی اپنی اپنی خصوصیات ہیں، اپنے اپنے اوصاف ہیں۔ مولا علی کی جو شانیں ہیں وہ ابو بکر کی نہیں، جو ابو بکر کی شانیں ہیں وہ علی کی نہیں، جو عمر کی شان ہے وہ ابو بکر کی نہیں، جو ابو بکر کی شان ہے وہ عمر کی نہیں، جو شان عثمان غنی کی ہے، جو خصوصیات و صفات کے مالک عثمان غنی ہیں وہ عمر نہیں، اور جن صفات کے مالک عثمان ہیں وہ عمر نہیں۔ اسی طرح سے جن صفات کے مالک مولا علی ہیں، ان صفات کے مالک، ان خصوصیات کے مالک عثمان غنی نہیں، اور جن اوصاف کے مالک عثمان غنی ہیں وہ علی نہیں۔ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کو رب ذوالجلال نے اعلیٰ مقام عطا فرمایا، اور صحابہ کے اندر بھی ایک اعلیٰ مقام حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ آپ کی سیرت طیبہ کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو آپ کا ذکر یہی نہیں کہ عام لوگوں کی زبانوں پہ تھا، بلکہ آپ اس طرح کی اعلیٰ شخصیت ہیں کہ آپ کا تذکرہ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر بھی ہوا کہ حضرت مولا علی شیر خدا کا تذکرہ قرآن میں ہو رہا ہے، رب کی کتاب میں ہو رہا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ سورہ مائدہ کی آیت کریمہ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات باری کے متعلق ہے، آپ کی ذات کے بارے میں ہے۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کے اس آیت کے اندر اوصاف کو بیان کیا گیا ہے۔ یہاں پہ لفظ آیا ہے وَهُمْ رَاكِعُونَ، اور وہ جھکے ہوئے ہیں، اور وہ رکوع کرنے والے ہیں، اور وہ رکوع کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ وَهُمْ رَاكِعُونَ سے مراد جو عظیم شخصیت ہیں وہ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، کہ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ آپ ایک مرتبہ نماز ادا کر رہے تھے کہ حالت نماز کے اندر ہیں کہ ایک فقیر نے صدا لگائی، آواز دی کہ میں محتاج ہوں، میں فقیر ہوں، میں ضرورت مند ہوں، میری مدد کی جائے۔ اب مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ حالت نماز میں ہیں، آپ نماز کے اندر ہیں، تو آپ نے چاہا کہ میں اس فقیر کی مدد کروں، میں اس فقیر کی مدد کروں۔ تو مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نماز پڑھ رہے تھے تو آپ کے پاس آپ کے دائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی کے اندر ایک انگوٹھی تھی۔ تو مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب فقیر کی صدا سنی تو آپ نے چاہا کہ یہ انگوٹھی جو آپ نے پہنی ہوئی تھی کہ میں یہ فقیر کو دے دوں، صدقہ و خیرات کر۔
تو حضرت مولا علی حالت نماز میں ہیں، جب رکوع کی حالت میں گئے تو آپ نے اس فقیر سے بات کی، آپ نے اسے کہا کہ یہ انگوٹھی آ کے اتار لو۔ اب فقیر آیا اور فقیر نے آ کر وہ انگوٹھی اتار لی۔ اب یہ سارا ماجرا کملی والے محمد مصطفیٰ دیکھ رہے ہیں، حضور پاک دیکھ رہے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سارا معاملہ دیکھ کر آپ مسکرائے، خوشی کا اظہار فرمایا، اور کملی والے محمد مصطفیٰ نے اپنے ہاتھوں کو بلند کر لیا۔ حضور نے اپنے ہاتھ بلند کیے اور رب سے یہ دعا کی کہ اے رب ذوالجلال، کہ جس طرح سے تو نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کو قبول کیا تھا، کہ حضرت موسیٰ نے یہ دعا کی تھی کہ اے رب ذوالجلال، کہ میرے گھر والوں میں سے، میری اہل بیت میں سے میرے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو میرا وزیر بنا۔ حضرت موسیٰ نے یہ دعا کی تو حضور فرما رہے کہ اے رب ذوالجلال، جس طرح تو نے اپنے نبی موسیٰ کی دعا کو قبول کیا، اسی طرح میں بھی تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ اے رب ذوالجلال، کہ میری اہل بیت میں سے، میرے گھر والوں میں سے علی کو میرا وزیر بنانا۔ اللہ اکبر، علی کو میرا وزیر بنا۔ تو کہتے ہیں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کہ حضور پاک نے ابھی دعا مکمل ہی کی تھی کہ اسی وقت وحی نازل ہوگی، جبرائیل امین تشریف لائے، جبرائیل امین تشریف لائے، اور یہ قرآن مجید کی آیت کریمہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے تلاوت کی۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ صرف تمہارے دوست، صرف تمہارا دوست اللہ اور اس کے رسول ہیں۔ والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، الذین یقیمون الصلاۃ، کہ وہ لوگ نماز قائم کرتے ہیں، ویؤتون الزکاۃ، وہ زکوٰۃ دیتے ہیں، وہم راکعون، وہ جھکے ہوئے ہیں، وہ جھکے ہوئے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو یہ سارا ماجرا حضرت حسان بن ثابت نے جب دیکھا، حضور کے درباری شاعر حضرت حسان بن ثابت نے یہ سارا جب واقعہ دیکھا تو آپ نے اس سارے واقعے کو اپنے اشعار کے اندر کچھ اس طرح سے بیان کیا۔ آپ فرماتے ہیں فَأَنْتَ الَّذِي آتَيْتَ إِذْ كُنْتَ رَاكِعًا، کیا فرماتے ہیں؟ فَأَنْتَ الَّذِي آتَيْتَ إِذْ كُنْتَ رَاكِعًا زَكَاةً فَدَتْكَ نَفْسُ يَا خَيْرَ رَاكِعٍ فَأَنزَلَ فِيكَ اللَّهُ خَيْرَ وِلَایَتِي وَأَثْبَتَهَا أَسْنَى کتاب الشِّرَا، کہ حضرت حسان بن ثابت نے کچھ اس انداز میں اشعار کی صورت میں حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کریمی کو بیان کیا، کہ آپ بیان فرماتے ہیں کہ حضرت مولا علی شیر خدا کی شان کریمی کا یہ عالم ہے کہ آپ حالت نماز کے اندر، حالت رکوع کے اندر اپنے نفس کی پاکیزگی کے لیے اپنے رب کے دربار میں مال لوٹاتے ہیں، مال خرچ کرتے ہیں، رب کے دربار میں مال لوٹاتے ہیں، مال خرچ کرتے ہیں۔ پھر آگے کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا یا خیر راکین، اے بہترین رکوع کرنے والے، اے مولا علی شیر خدا بہترین رکوع کرنے والے، آپ پر ہماری جانیں فدا ہوں، ہائے ہائے، آپ پہ ہماری جانیں فدا ہوں۔ یہ حضرت حسان بن ثابت کہہ رہے ہیں کہ آپ پہ ہماری جانیں فدا ہوں۔ پھر آگے فرمایا فَأَنزَلَ فِيكَ اللَّهُ خَيْرَ وِلَایَتِي وَأَثْبَتَهَا أَسْنَى کتاب الشِّرَا، کیا فرمایا کہ اے مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسان فرماتے ہیں کہ رب ذوالجلال نے اے علی آپ کو لوگوں کی مدد کے لیے چن لیا، آپ کی مدد کے لیے، آپ کو مدد کے لیے مخصوص کر لیا، اور آپ لوگوں کے مددگار ہیں۔ اس کو رب ذوالجلال نے اپنی کتاب قرآن مجید کے اندر بھی بیان فرمایا ہے۔ اللہ، تو فرمایا کہ یہ شان کریمی ہے مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی،
کہ آپ کو یہ کمالات ملے. اللہ اکبر. کہ حالت نماز کے اندر بھی رب کے دربار میں اور نیکی کرنے کی تمنا رکھتے ہیں، رب کے سامنے کھڑے ہو کے کہ حالت نماز میں بھی صدقہ و خیرات کر رہے ہیں. اب کوئی سر پھرا اٹھے گا، جناب حالت نماز کے اندر انگوٹھی اتار لی گئی تو یہ انگوٹھی اتارنے سے نماز نہیں ٹوٹی؟ تو جناب علماء نے لکھا ہے کہ جو انگوٹھی آپ نے اس چھوٹی انگلی میں پہنی ہوئی تھی وہ ڈھیلی تھی، وہ اتنی تنگ نہیں تھی کہ ایک آسانی کے ساتھ حرکت قلیلہ کے ساتھ وہ انگوٹھی نکل گئی. تو حرکت قلیلہ کہ ایسا عمل نماز کے اندر جو قلیل ہو اس کے ساتھ نماز نہیں ٹوٹتی، ایسا عمل کہ جس کے ساتھ کثرت کی جائے، جو کثرت کے ساتھ نماز میں ہو، نماز ٹوٹتی ہے. تو فرمایا وہ انگوٹھی نکال دی. تو فرمایا انما ولیکم، اس مقام پہ ولیکم، ولی کا معنی یہاں پہ جو دو میں سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ اہم ہے، وہ کیا ہے؟ ایک ولی کا معنی ہے مددگار، اور ایک معنی ہے محبوب. تو محبوب اور مددگار معنی ہے ولیکم. تو اب اس مقام پہ ان دو معنی کو سامنے رکھتے ہوئے علماء نے کچھ اس طرح سے اب اس آیت کریمہ کے مفہوم کو بیان کیا کہ اے ایمان والو، اے ایمان والو، اللہ اور اس کا رسول، اللہ اور اس کا رسول اور وہ لوگ جو ایمان لائے نماز قائم کرتے ہیں، نماز قائم کرنے والے ہیں، زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں، اور نیک سیرت، نیک صورت رکوع کرنے والے ہیں. فرمایا بالخصوص مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ تمہارے محبوب بھی ہیں، تمہارے مددگار بھی ہیں.